اللہ کے پاک نام سے کا 5واں رکوع دیکھیں گے. آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا تم یاد کرو نعمتی میری نعمت، التی جو انعمت عطا کی میں نے، علیکم تمہیں یا تم پر، اور اوفو تم پورا کرو بعہدی میرے عہد کو، اوفی میں پورا کروں گا بعہدکم تمہارے عہد کو، اور یا صرف مجھ سے ہی، فرحبون پس تم ڈرتے رہو، اور آمینو تم ایمان لاؤ، بما اس پر جو انزلتو نازل کیا میں نے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کے لیے جو معکم پاس ہے تمہارے، ولا اور نہ تکونو تم بنو، اولا پہلے، کافرن کفر کرنے والے، بھی اس کے ساتھ، ولا اور نہ تشترو تم خریدو بآیاتی میری آیات کے بدلے، ثمناً قیمت، قلیلاً تھوڑی، اور یا صرف مجھ سے، فتقونی پس تم ڈرتے رہو مجھ سے، ولا اور نہ تلبسو تم ملاؤ، الحق حق کو، بالباطلی ساتھ باطل کے، وتکتمو اور نہ تم چھپاؤ، نہ وہی ہے جو پیچھے کا چل رہا ہے، یعنی پیچھے جو لا تھا اس کا ایفیکٹ یہاں پر بھی ہوگا. وَتَكْتُمُ اور نہ تم چھپاؤ، الحق حق کو، وَأَنْتُمْ حالانکہ تم، تعلمون تم جانتے ہو، وَأَقِيمُوا اور تم قائم کرو، الصَّلَاةَ نماز، وَآتُوا اور تم ادا کرو، الزَّكَاةَ زکوٰۃ، وَارْكَعُوا اور تم رکوع کرو، مع ساتھ، الراکعین رکوع کرنے والوں کے، اتأمرون کیا تم حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وتنسون اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو، وَأَنْتُمْ حالانکہ تم، تتلون تم تلاوت کرتے ہو، الکتاب کتاب کی، افلا تو کیا نہیں، تعقلون تم سمجھتے، واستعینوا اور تم مدد مانگو، بالصبر صبر کے ذریعے، والصلاۃ اور نماز کے ذریعے، اور انہا بلا شبہ وہ، لکبیرتن یقیناً بہت بڑی ہے، الا مگر، علی الخاشعین عاجزی کرنے والوں پر، الذین جو لوگ، یظنون وہ یقین رکھتے ہیں، انہم یقیناً وہ، ملاقو ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، وانہم اور یقیناً وہ، الیہ طرف اس کے، راجعون لوٹنے والے ہیں. الفاظ کی وضاحت ہے. الفاظ کی وضاحت فہم کی وسعت کے لیے ہے. جب ہم الفاظ کو واضح طور پر دیکھتے ہیں تو ٹرانسلیشن کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے. یا بنی اسرائیل، اگر آپ دیکھیے تو یا حرف ندا ہے، یا کا مطلب ہے اے، بنی بیٹو،
یعنی اولاد کے لیے آتا ہے. اسرائیل، ایل کا مطلب ہے اللہ تعالی اور اسرا کا مطلب ہے بندہ. بنی اسرائیل ایسی قوم کو کہتے ہیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی، جن میں کثرت سے انبیاء آئے. اذکرو، تم یاد کرو، الف پہلے اور واو الف بعد میں. کس کی نشانی ہے؟ ہینڈ ریز کریں گے، ہینڈ ریز کریں. کوئی بتانا چاہے آپ نے پہلے کیا پڑھا؟ اس طرح کا کوئی ورڈ پڑھا ہے؟ جی بیٹا، جی کیا پڑھا پہلے؟ او بدو. جی اور کیا پڑھا ہے؟ اسجدو. وسجدو جب کرتے ہیں تو الف جو ہے اس کی بجائے واؤ کی زبر جو ہے سین کے ساتھ مل جاتی ہے، لیکن اصل اس کی اسجدو ہے. جب اصل پہ جائیں گے تو آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا. جیسے ہم اسے پڑھیں گے یا بنی اسرائیل اذکرو، جب آپ لذکرو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ اذکرو ہے یا یہ کوئی اور ہے ورڈ. اذکرو الف پہلے واو الف بعد میں، جمع کا صیغہ ہے اور اس میں حکم ہے، امر ہے، فعل امر ہے. فعل تو ہے لیکن اس میں حکم ہے. نعمتی میں یا ہے. کون بتائے گا؟ یا اینڈ پہ آئے تو اس کا کیا ترجمہ ہو جاتا ہے؟ یس میرا. چلیں آپ کوئی ایک چیز بتائیں جس کو آپ اپنا کہہ سکتی ہیں، کوئی بھی. عربی زبان میں کیسے بنائیں گے؟ ہم نے اس دن بنانا سیکھا تھا. کتابی. کتابی، کتاب اللہ ہی کتابی، اللہ کی کتاب میری کتاب ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی بتائے گا اپنے سے منسوب کر کے؟ جی جی قلمی، میری قلم. جی انی، سبحان اللہ، زیادہ اچھی مثال دے دی. بے شک میں، کیونکہ وہاں تو انسان کو تھوڑا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. اللتی، جو. اللتی کی فیملی میں اور ممبرز بھی ہیں. کیا اللتی کے فیملی ممبرز کو آپ جانتے ہیں؟ کون جانتا ہے اللتی کے فیملی ممبرز کو؟ جی آپ بتائیے بیٹا. یس. الذی، اللذانی، اللذین، اللاتی، اللتانی. اتنی باتیں نہیں بتانی، سب کے دماغ اڑ جائیں گے. صرف وہ فیملی ممبر جو ہم قرآن میں پڑھ چکے ہیں. اللہ، ہؤلاء. جی آپ بتائیے. الذی، الذین، اور اب پہلے بھی پڑھ چکے اللتی. بس 3 فیملی ممبرز کو آپ جانتے ہیں، باقیوں کی طرف نہ دیکھیں جن کا آپ کو پتہ ہی نہیں. ٹھیک ہے. انعمت، میں نے انعام کی، میں نے عطا کی. آپ نے سورہ الفاتحہ میں کیا پڑھا تھا؟ انعمت، تا کے اوپر زبر ہے. تا فیملی بتائیں گے اس میں کیسے کیسے تا آتی ہے؟ جی بتائیے بیٹا. تا پہ زبر، ٹھیک ہے. اور پیچھے؟ جی آپ بتائیے. جی تا کے نیچے زیر اور تا ساکن اور تا کے اوپر پیش. جب پیش آتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی میں. انعام تو میں نے انعام کی. ایک پیش نے کیس ہی چینج کر دیا. انعام تا، تو نے انعام کی. انعام تو میں نے انعام کی. علیکم، تم پر یا تمہیں. ٹھیک ہے. علا اور کم یہ دونوں آپس میں مل گئے. کمبینیشن ہے نا، آپ نے کمبینیشن ضرور دیکھنے ہیں. یہ جڑ کے جو لفظ ہمیں جڑے ہوئے نظر آتے ہیں نا، تو ہمیں لگتا ہے یہ کوئی نئی دنیا ہے، نئی بات ہے. تو یہ نیا نہیں ہے. الا اور کم. الا کو دیکھیں، الا کی طرح اور کون سے حروف ہیں؟ الا. تو کم لگائیں الا کے ساتھ. الیکم. ٹھیک ہے. اور کم فیملی میں سے کون بتائے گا؟ کم. یس آپ بتائیے بیٹا. کا کما کم. ٹھیک ہے. علیکم، تم سب پر. وَأَوْفُوا، اور تم پورا کرو. اوفو. اب دیکھیے گا پیچھے آپ نے کیا پڑھا؟ اذکرو، زال کاف را، اس کا روٹ ہے. اور اوفو، تم پورا کرو. جو حروف آ رہے ہیں یہاں پہ ہے تو فعل امر. اذکرو
ओबुदू और इसी तरह उस जुदू की तरह औफू, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है वाव की वजह से, तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर बर्दाश्त कर जाए, कुछ दिनों में पता लग जाएगा वाव क्यों आ गई यहाँ, ठीक है। लेकिन वाव की वजह से आप एक और चीज देखते हैं, यहाँ तो वफाओं की बात है। आप लोगों में से किसको वफा अच्छी लगती है और किसको बेवफाई? बेवफाई किसको अच्छी लगती है? लेकिन आप अल्लाह ताला के साथ कब कब बेवफाई करते हैं, क्या सोचना नहीं चाहिए? खुद अपने लिए तो वफा अच्छी लगती हो और रब के साथ बेवफाई हो। या अल्लाह हमें बेवफाइयों से बचा लेना। अल्लाह ताला ने पिछली कौम से कहा है औफू, तुम पूरा करो, वफा करो। वफा यही होती है कि इंसान का जो ताल्लुक है उसे निभाए, पूरा करे। और यहां पर पूरा करने के मानों में हम इसे लेकर आएंगे औफू, पूरा, लेकिन आप इसे वफा करो भी कह सकते हैं। बिआहदी, अब आप मुझे इसका ऑपरेशन करके बताएंगे। आप लोगों में से डॉक्टर है कोई डॉक्टर है? जी डॉक्टर साहब, आप बताइए। हाँ जी, बिआहदी, ऑपरेशन करें इसका। बी अलग होता बा, हाँ जी, ये बा के नीचे जो जेर है इसका मतलब क्या है? बी का साथ भी होता है, साथ भी और को भी, ठीक है। आगे क्या है? आहदी, आहद, आइन हा दाल, इसका मतलब अहद से है। अहद से मुराद अहद, वादा, कॉन्ट्रैक्ट है। आखिर में ये भी है मेरा। तो ये तीन हिस्से हैं और एक वर्ड बना बी आहदी, मेरे अहद को, ठीक है। ऊफी, मैं पूरा करूंगा, वही वफा है। वफा तो कभी नहीं बदलती। अगर आप लोग वफादार हैं तो आप इसको अच्छे तरीके से पहचानते होंगे। वफादार शख्स अपनी वफाओं को कभी नहीं बदलता, तो इसका भी वही रूट है। ऊफी, मैं वफा करूंगा, मैं पूरा करूंगा। बिआहदिकुम, कौन इसका ऑपरेशन करेगा? बिआहदिकुम, यस आप। डॉक्टर साहब के साथ वाले लोग ज्यादा मुतासिर हो गए जी। नहीं, यहाँ पे बी जो है दोबारा को के लिए काफे की को आपने बताया था, ठीक है, उसके लिए यूज हो रहा है। आहदी दोबारा अहद के लिए कुम तुम्हारे, तो जी तुम सबके। और कुम की फैमिली कौन सी है? का, कुमा, कुम। आप देखें, क्या आप कुरान पढ़ा सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह। और आप पढ़ा रहे हैं ना हमें। अभी जब मैं आपसे पूछती हूँ तो आप पढ़ाते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। वा और इया, सिर्फ मुझसे ही। इया का, इया, दोनों में क्या फर्क है, कौन बताएगा? जी पीछे से आप बेटा। इया क्या मतलब है? इया सिर्फ मुझ ही से, इया का सिर्फ तेरी ही, सिर्फ तेरी। इसमें इखलास नजर आता है? खालिस अल्लाह ताला के लिए। अल्लाह ताला के लिए खालिस कैसे हुआ जाता है? इया का सिर्फ तेरी, नाबुदु, हम इबादत करते हैं। लेकिन यहाँ एक और बात है, इखलास का एक और रास्ता है। वहां बात इबादत की थी, यहाँ बात किसकी है? वह इया, और सिर्फ मुझी से। फरहबून, बस तुम डरते रहो मुझसे। जानते हैं ये जो रूट है ना, रा हा बा, ये ऐसा खौफ है जो इंसान को दुनिया की लज्जतें नहीं लेने देता, दुनिया से भगा देता। जबकि खौफ और तरह के भी होते हैं, जैसे कोई सांप से खौफ खाए तो भाग के थोड़ी देर के लिए चला जाएगा, जब सांप चला जाएगा वो वापस आ जाएगा। लेकिन रहबानियत ऐसे खौफ को नहीं कहते। अल्लाह ताला ने रहबानियत का हुक्म नहीं दिया, डरने का हुक्म दिया है, दिल से डरना। रहबानियत तरके दुनिया है, और इसके मुकाबले में अल्लाह ताला जो चीज डिमांड करते हैं रब्बानियत है।
रब्बानियत का मतलब है अल्लाह वाला होके रहना, लेकिन दुनिया ही में रहना, दुनिया छोड़कर नहीं भागना। फरहबूनी, पस तुम डरते रहो मुझसे। कौन बताएगा ये नून के नीचे जेर जो है इसका क्या मतलब है? क्या इसका भी कोई मतलब होता है? जी आप बताना चाहते हो, बताओ। मुझसे कहाँ से ये तर्जुमा कर लिया हमने? है तो सही, जो है इसका मतलब है मुझसे, मुझसे। या मेरी। हम कैसे मान लें आपकी बात कि इसका तर्जुमा मुझसे है? इसमें से ये उड़ गई है। जो जेर होती है ना वो डिपिक्ट करती है ना, और वो या को डिपिक्ट कर रही है, ठीक है, जेर। तो आप लोग तो बड़ी बड़ी चीजों को इग्नोर करने के आदी हैं, तो छोटी सी जेर आपके सामने क्या हैसियत रखती है। लेकिन अब आप कॉन्शियसनेस सीख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, और कॉन्शियसनेस का नाम ही तकवा है, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर। वा और आमीनू, तुम ईमान लाओ। आमीनू की तरह की का एक और वर्ड है, कौन बताएगा? हमने देखा था आमीनू, तुम ईमान लाओ। जी बेटा, आमन्ना, ठीक है, एक एतबार से आमन्ना हम ईमान लाए। जी कोई और बताए? जो मैं पूछना चाह रही हूं उस तक कौन सा इंटेलिजेंट फर्क पहुंचेगा? जी आमनू, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए और आपके फहम में बरकत दे। आमनू और आमीनू जेर और जबर का फर्क है ना। जब आमनू था तो इसका मतलब था वो सब ईमान लाए, लेकिन मीम जेर हुई तो अब उसे हुक्म मानना पड़ेगा, जेर हो गई है ना। आमीनू, तुम सब ईमान लाओ। आमीनू, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये जेर जबर हो जाए और उसका तर्जुमा हुक्मी अंदाज में अमर की सूरत में आए। आमीनू और आमनू को कौन कौन मिक्स करेगा आइंदा? इसका तर्जुमा कौन आपस में मिलाएगा? कौन कौन इसका तर्जुमा गलत करेगा? कोई नहीं करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। इस पे क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बिमा, उस पर जो, बिमा, इस फैमिली में कोई और भी ऐसे इस फॉर्मेट पे हुरूफ आते हैं? कौन बताएगा? जी बुशरा। लिमा, ठीक है, और कौन बताएगा? जी जी लम्मा, ठीक है, वेरी नाइस। बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए, ठीक है जी जी। देखिए इसी वजन पर लेके आइए ना, जहां सिर्फ इतनी सी बात याद रखें, माँ से पहले कौन कौन से हुरूफ लगेंगे? अब आप लगाते जाएं। कमा, और क्या लगेगा? इन्नमा, और लगाए। लम्मा, ठीक है, और मिम्मा, ठीक है, ठीक है, और कुल्लमा, ठीक है। तो ये सारे हुरूफ आप साइड पे लिख लें, ये आपकी याददाश्तें हैं। आपको 1000 बार भी लिखना पड़े, हारना नहीं है। आप लोगों में से कौन हारना चाहता है? कल कोई हारना चाहता था, वो किधर गई जो हारना चाहती थी? यहाँ मौजूद है? आप हारना चाहती थी, आजो आगे, आजो आजो। आज कुछ इफाका है, आजो आजो, शाबाश। आज आपने क्या नाश्ता किया था बेटा? क्या खा के आए थे? माइक ले लो। देखिए जी, मेरा एक पेशेंट है, मैं उसका इलाज कर रही हूँ, और वो पेशेंट ऐसा है जो दिल से हार जाता है। तो आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला ये कभी नहीं हारेंगे, है ना? जी बेटा बताओ। सुबह सेब खा के थी। सुबह सेब खा के आई थी, ठीक है। एन एप्पल इन द डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ठीक है। तो आप तो डॉक्टर के पास आके खड़ी हो गई एप्पल खा के, हैं? लेकिन आप कोई, यानी आप तो सिर्फ माइक लेने आई थी, दवा लेने नहीं आई, है ना? तो जरा डेंटिस्ट से होशियार रहिएगा, दांत निकाल देते हैं जल्दी। वैसे दांतों का इलाज भी करते हैं, ठीक है जी बेटा। अब क्या हाल है आपका? हारना है?
نہیں. انچ تھک جاتی ہے. اب تھکنا انسان اپنی فوڈ سے اس کی کمی سے نہیں تھکتا, ہمت ٹوٹ جاتی ہے بیٹا. آپ فیل کرتی ہو کہ ہمت ٹوٹتی ہے؟ پتہ ہے ہمت کیسے ٹوٹتی ہے؟ انسان اپنے آپ کو رانگ میسج دیتا ہے. آپ میں سے کون ہے جو سچا انسان ہے اور یہ مان سکتا ہے کہ میں نے کبھی اپنے آپ کو رانگ میسج دیا ہے؟ اچھا, کچھ لوگ سچے ہیں, ٹھیک ہے, باقی لوگوں نے رانگ میسج ہی کبھی نہیں دیا. اچھا, کس کس نے دیا؟ دوبارہ ہینڈ ریز کریں. جی سادیہ, آپ نے کیا رانگ میسج دیا کبھی؟ کوئی رانگ, کبھی کوئی ہوتا ہے نا کوئی وقت ایسا جس میں انسان اس بات کو غلط نہیں سمجھ رہا ہوتا. اچھا یہ کام ایسے ہی ہونا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. یہ سادہ سی بات ہے جو عام طور پر زبانوں سے نکل جاتی ہے, لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس بارے میں انسان کہہ دے اچھا یہاں تو ہونا ہی ایسے, تو انسان کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے. یہ میں ویسے اگزامپل کے طور پر کہہ رہی ہوں, لیکن آپ بتائیں گے کہ آپ کون سا رانگ میسج دیا جس کا امپیکٹ آیا لائف پہ؟ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی کیپیبلٹی کو غلط جج کر لیتے ہو, لائک جج یور سیلف رانگلی. آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس چیز پہ شاید کیپیبل نہیں ہو, کر نہیں پاؤ گے, لیکن جب اللہ سے مدد مانگ کر آپ وہ کرتے ہو نا اور آپ اس سے بہتر کر لیتے ہو, تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے جو میسج دیا تھا وہ رانگ تھا اپنے آپ کو. الحمدللہ اپنی کتنی قیمتی بات ہے بیٹا, لوگوں کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو یہ لگتا ہے میں فلاں کام نہیں کر پاؤں گی؟ کافی لوگ ہیں تقریباً. اچھا, آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو انشاءاللہ تعالی جلد عربی بولنے لگ جائیں گے؟ الحمدللہ. لیکن آپ دیکھیں جس وقت آپ اس کے لیے عملی کوشش نہیں کریں گے تو آپ کی ہمت ٹوٹنے لگ جائے گی. زیادہ دنوں تک آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ میں یہ کام کر سکتی ہوں. لیکن زندگی میں ہوتا ہی ایسے ہے کہ انسان اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی, میں یہ کام کر نہیں پاؤں گی. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو گول چپاتی بناتے ہیں؟ اچھا بناتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں گول چپاتی نہیں بنا سکتی؟ تو آپ کی ہمت ٹوٹی ہوئی ہے نا. ہمت کیوں ٹوٹتی ہے؟ ایک دو دفعہ کیا ہوگا, اس کے بعد کہا ہوگا یہ نہیں میرے سے ہوتا, یا پھر یہ کہ کوشش ہی نہیں کی ہوگی, ہے نا. تو کون کون گول چپاتی بنا لے گا انشاءاللہ؟ اب دیکھیں آپ نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا ہے, الحمدللہ, ٹھیک ہے. اپنے آپ کو غلط میسج دینے سے رک جائیں, اپنے ساتھ انصاف کریں, اپنے ساتھ وفا کر لیں. کبھی یہ بات نہیں کہنی میں یہ نہیں کر سکتی. دنیا میں عام لوگوں کی کامیابی کا راز اتنا ہے میں کر سکتا ہوں, میں کر سکتی ہوں, اور مسلمان کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ انشاءاللہ میں کر لوں گی, انشاءاللہ, کیونکہ وہ مسلمان ہے اور اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا. لیکن یہ کتنی عجیب بات ہے, مسلم ہو کر کسی کی ہمت ٹوٹ جائے. کیا آپ کا رب نہیں ہے؟ میں ایک بڑی مزے کی بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں جو آپ کو پتا ہے. سورہ العلق جب نازل ہوئی, یعنی پہلی وحی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ حضرت جبریل علیہ السلام منا رہے تھے اقرا, اور آپ کہہ رہے تھے ما انا بقارن. انہوں نے پھر کہا اقرا, آپ نے کہا ما انا بقارن. انہوں نے پھر کہا اقرا, آپ نے کہا ما انا بقارن. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹلی شعور کی گہرائی کے ساتھ نہیں جڑتا اس کی ایسی کیفیت ہوتی. تو اصل میں یہ آپ کی ہمت کا ٹوٹنا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سے بے تعلق ہونا ہے. اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے, کیونکہ اصل میں اللہ کی رسی چھوٹتی ہے, اللہ تعالیٰ سے امید باندھنا ٹوٹتا ہے, اللہ تعالیٰ پر توکل ختم ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں رہتی, اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں رہتا, اس لیے انسان کی ہمت ٹوٹ جاتی. تو جب ایک پیشنٹ کو یہ پتا چل جائے کہ میری بیماری کیا ہے, ڈائگنوز ہو جائے, اور اسے یہ بھی پتا چل جائے اس کا علاج
इस दवा में है तो फिर उसको कोशिश करनी चाहिए ना। इखलास कैसे आता है? हमने दो बातें देखी हैं। कौन इंटेलिजेंट है जो बताएगा इखलास कैसे आता है? कुरान की रोशनी में, दो आयात की रोशनी। आप माशाअल्लाह, आपका नाम क्या बेटा? मरवा। मरवा तो वैसे ही इखलास वाली जगह है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी मरवा, आप कुरान हकीम से मिसाल दें, इखलास कैसे आता है किसी इंसान के अंदर? सदा एक तो हमने देखा था इय्याका नअबुदु व इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में, ठीक है। दो बातें इखलास के बारे में आपको पता चली हैं। आप खालिस कैसे होंगे? अपनी इबादत की तरफ तवज्जो करके, सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है। नमाज में, इबादत में कुछ और नहीं सोचते रहना, अपनी नमाज को ठीक करना है। और क्या करना है? दूसरी चीज है सिर्फ अल्लाह से मदद मांगनी है। तो आपने मदद मांगी थी कि या अल्लाह मेरी हिम्मत टूट जाती है, आप मेरी मदद फरमाइए, नहीं मांगी। तो देखिए कमी है ना। तो आप भी अपनी जिंदगी में देखेंगे कमी कहां से आती है। अल्लाह ताला से मदद नहीं मांगते, फिर ना हिम्मत आती है, ना खालिस हो पाते हैं। और तीसरी बात क्या है बेटा? और वइया फरहबून, अल्लाह ताला वइया फरहबून, सुभान अल्लाह। बेटा आप ये पॉइंट्स अलग लिख लो, अल्लाह ताला ने आपको दी। और जितने लोगों को समझ आ गई ना, वो इस पर छोटा सा कुछ लिखें जरूर। आज लिखेंगे, आइंदा आने वाले कल में आप देखेंगे कि यही चीजें आपकी जिंदगी में शामिल हो रही हैं। सिर्फ अल्लाह ताला का खौफ, ठीक है। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में, ईमान में, इल्म में, फहम में, अमल में बरकत अता फरमाए। और देखिए हम क्या पढ़ रहे थे, आमीनो, और ये ईमान की बातें हैं। सहाबे कराम जब एक दूसरे से मिलते थे ना, तो एक दूसरे से कहते थे आओ एक घड़ी ईमान की बातें कर लें। तब देखिए आप लफ्जी तर्जुमा पढ़ रहे हैं लेकिन ईमान की बातें कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको ईमान के रास्ते में से कितनी चीजें पता चली? ईमान का रास्ता, ईमान ले आओ। आपको पता चला इबादत, आपको पता चला इस्तिआनत, इखलास है, आपको पता चला खौफ। इससे बंदा खालिस होता है, अल्लाह ताला का खौफ रखने से। जब इंसान अपने जैसे इंसानों से डरता है ना, तो खोटा हो जाता है। अपने जैसों से कभी नहीं डरना। कोई उम्र में बड़ा है या छोटा, कोई मर्तबे में बड़ा है या छोटा, किसी इंसान से नहीं डरना, किसी इंसान का खौफ नहीं रखना, किसी इंसान का रोब नहीं खाना। एक अल्लाह का ये हक है, अल्लाह ताला का हक उसको देना है, तभी तो आप वफा करेंगे। और आप पता है हम बेवफाओं की दास्तान पढ़ रहे हैं, ईमान फरोशों की दास्तान शुरू हुई है यहां से, कैसे उन्होंने अपना ईमान बेच डाला था। तो उनसे हम सबक सीखेंगे। जैसे लुकमान हकीम से किसी ने कहा आपने अक्ल कहां से सीखी? उन्होंने कहा बेवकूफों से, उनकी बेवकूफियों से। जब मैं देखता था तो मैं कहता था ये काम मैंने नहीं करना। तो इन कौमों के हालात इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें पढ़ाए हैं कि हम आइंदा ऐसी नादानियों से बच जाएं। अल्लाह ताला हम सबको बचा ले। व आमीनू, और तुम ईमान लाओ। हमजा मीम नून इसका रूट है और हम पहले पढ़ चुके। और बिमा उस पर जो, और कितनी बड़ी फैमिली बिमा की बन गई। हाँ ठीक है। अंजलतु, क्या रूट है इसका? नून जा लाम, ठीक है। ये तो सबको पता चल गया ना। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था? इसी जैसा अनअमतु, ठीक है। हुरूफ की क्या तब्दीली है ना, फॉर्मेट तो एक जैसा है। नाजिल किया मैंने, मुसद्दिकन, तस्दीक करने वाला है। मुसद्दिक में रूट क्या है बेटा? स्वाद दाल कॉफ, और इसका एक फॉर्मेट है मुसद्दिकुन। कभी आपने किसी का नाम सुना है मुसद्दिक? मुसद्दिकन तस्दीक करने वाला है, सर्टिफाई करने वाला, ठीक है। अब आप देखिए कि करने वाला कौन होता है, उसको ग्रामर में क्या कहते हैं? फाइल, इसम फाइल है ना। मुसद्दिकन
تصدیق کرنے والا ہے لما اس کے لیے جو یہ آپ جانتے ہیں معکم ماں کا مطلب ہوتا ہے ساتھ. ہمارے ہاں جب کسی کو شادی کے لیے بلاتے ہیں تو کہتے ہیں بما اہل و عیال. با کا مطلب بھی ساتھ ہے, ماں کا مطلب بھی ساتھ ہے. تو بما جو ہے نا وہ جہالت کی وجہ سے کہتے ہیں, ماں کافی ہے, ماں اہل و عیال. ویسے شادیوں میں اتنے اہل و عیال کو بلانے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن بہرحال ماں کی مثال کے طور پر تو ہم دیکھ سکتے ہیں نا, ماں کم ساتھ تمہارے یا پاس تمہارے, ٹھیک ہے. ولا تکونو, تکونو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں, تا اور واو الف آخر میں, بیچ میں کیا رہ گیا؟ کاف واو نون. اپنی زبان میں بتائیے کون کون سے الفاظ آتے ہیں اسی سے؟ کون و مکان, اور کیا آتا ہے؟ کائنات, کائنات یونیورس بھی اسی سے. کن فیکون, آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کن. کن کا مطلب کیا ہے؟ ہو جا. آپ لوگوں نے پڑھا ہی نہیں پھر بھی آپ کو پتا ہے, کن ہو جا, فیکون تو وہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ صرف فرق ہے یا کی بجائے تا. لیکن واو الف جو ہے لا تکونو, نہ تم ہو جاؤ, کانا کی فیملی ہے, کانا یکونو, ٹھیک ہے. کن فیکون, ٹھیک ہے. اولا پہلے, اول کیسے کہتے ہیں؟ پہلے کو. اور دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ دوسرے کا پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اول رکھے, ٹھیک ہے. لیکن کفر میں کبھی اول نہیں آنا, ایمان میں اول آنا ہے, ٹھیک ہے. بنی اسرائیل کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا کہ سب سے پہلے کفر کرنے والے تم نہ بن جانا, اول کافرن, کہ یہ جو کتاب آئی, یہ جو رسول آیا, اس کے ساتھ تم سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بننا. بھی تو آپ جانتے ہیں, بھی ہی ساتھ اس کے, یہ ہی کیا ہے؟ ہو فیملی ہے نا. بتائیے اس کے کون سے ممبرز ہیں؟ اکٹھے بولیں, آگے بھی بتا دیں. یہ ادھر فیمنزم سے تعلق رکھنے والے بیٹھے ہیں. ہاں ہما ہننا, جی ٹھیک ہے, مؤنث کے لیے آتا ہے ہاں ہما ہننا, ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کو کوئی دلچسپی نہیں کہ کسی لڑکی یا عورت کے لیے کون سی ضمیر استعمال ہوتی ہے؟ دلچسپی ہے تو بولتے کیوں نہیں؟ دلچسپی کا اظہار کر لیں. اب بتائیے مجھے, ہو فیملی میں کون کون آتا ہے؟ 6 ممبرس کا پتہ چل چکا ہے آپ کو. اور میں عجیب بات بتاؤں آپ کو, جب یہ آگے جائیں گے نا سیکنڈ پرسن کے لیے تو پھر یہ بدل جائے گا. ہو غائب, کوئی اور آ جائے گا. وہ اور کون ہے ان کے بارے میں آپ جان رہے ہیں, لیکن میں نے انہیں ادھر نہیں جوڑنا, ابھی نہیں جوڑوں گی, کیونکہ اس کے بعد آپ کو لگے گا یہ بوجھل ہو رہا ہے, اور الگ الگ سارا سیکھ جائیں گے تو خود ہی آ جائے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور آپ اس کی اگلی ساری فیملی کو جان چکے ہیں لیکن ابھی پختہ نہیں ہے, تو علم کو پختہ کر لیں, ٹھیک ہے. ولا تشترو, اب آپ دیکھیے ولا تکونو ولا تشترو, ایک ہی وزن ہے نا. نہ تم خریدو, خریدو فروخت کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں؟ جی, خریدنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مشتری. ہوشیار باش. اچھا, جب آپ علم کو حاصل کرتے ہیں نا تب بھی آپ کو ہوشیار رہنا چاہیے, کوئی غلط چیز نہ سکھا جائے, کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھنا چاہیے, اتھینٹک نالج لیں. ہر چیز کوئی بتا دے تو ہر چیز ہی قبول کر لینی ہے, ایسا کبھی نہیں کرنا. صرف سچی بات کو, حق کو قبول کرنا ہے, نہ حق کو نہیں, اور حق جہاں سے بھی ملے اسے قبول کرنا ہے انشاءاللہ. ولا تشترو, اور نہ تم خریدو. کیا روٹ ہے اس کا؟ اللہ اکبر, مشکل ہے. تا کو نکالیں, پہلے تا نکال دیں, نکال دیا, اور واو الف بھی نکال دیں, نکل گیا, ٹھیک ہے. باقی کیا رہ گیا؟
نہیں, ابھی تو کچھ اور رہتا ہے. وہ جیسے جو لوگ کسی دائرے میں نہیں آتے ان کو کیا کہتے ہیں؟ اسی وزن پر بولیں, شتر بے مہار. ٹھیک ہے, تو ابھی تو ہمارے پاس شتر ہے, ٹھیک ہے, شین تا را ہے, لیکن تا اس کی اصلی نہیں ہے, ایڈیشنل ہے. ٹھیک ہے, اس کا اصل پھر کیا ہے؟ شین را یا. ٹھیک ہے, اور یہ جو تا آ گئی یہ کہاں سے آ گئی؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کسی فیملی میں بیٹے بڑے ہو جاتے ہیں تو بہو شامل ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ فیملی کا حصہ بن جاتی ہے. تو اب یہ تو نہیں کہیں گے کہ نہیں اس کے اصلی افراد 2 تھے اور چلو ان کا ایک بچہ ہوا یہ 3 تھے. یہ کہاں سے آ گیا؟ بھائی اس سے آنا ہی تھا, تو اب فیملی بڑھ گئی. تو یہ باب کون سا ہے؟ افتعال ہے. ٹھیک ہے, افتعال. تو آپ کو کسی نئے دروازے کا پتہ چلے تو آپ کو اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے؟ آپ کو حرم کے سارے دروازوں کے نام آتے ہیں؟ کسی کسی کے نام آتے ہیں. کون کون سے دروازے؟ گیٹ, باب جی, باب عبدالعزیز. اور کس باب کا نام آتا ہے؟ ہینڈ ریز کر دیں, کیونکہ اب سارے لوگ مختلف ہو گئے نا. جب سب جانتے ہو تو جی آپ کسی کا نام؟ باب فہد. اچھا, آپ کو کس کا نام آتا ہے؟ باب فتح. جی یہی کہنا تھا, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اچھا ہو گیا جی. آپ نے کون سا بتانا ہے؟ وہ ہو گیا, ٹھیک ہے جی. باب عبداللہ نئی انٹری ہے, ٹھیک ہے. آپ کب عمرہ کر کے آئی تھی؟ 3 سال پہلے, ٹھیک ہے. تو لیٹسٹ جو چینجز آ رہی ہیں ان کے بارے میں پہلے والا نالج جو ہے وہ کافی نہیں ہے, تو اپنے علم کو تر و تازہ رکھنا چاہیے. پچھلے والے علم پہ ہی بلیو کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے, کیونکہ وہ کم ہوتا جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے, سمینہ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ اچھا, تصویر دکھائیے گا. اب دیکھیں تصویر دکھا دیں, کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے جی. باب عمرہ ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا ٹھیک ہے, چلو کئی باب ہیں جن کے نام آپ کو پتا چلے, اور آپ کو لاہور شہر کے دروازوں کے نام بھی پتا. آج ملتان کے دروازوں کے نام دیکھتے ہیں. ملتان میں کون کون سے باب ہیں جی؟ دولت گیٹ ہے جی, بوہر گیٹ, بوہر گیٹ ہے جی, اور کون سا ہے؟ پاک گیٹ ہے, اور کون سا ہے؟ حرم گیٹ ہے جی, دہلی گیٹ ہے جی, ٹھیک ہے. اور کون سا گیٹ ہے بھائی ملتان میں؟ ٹھیک ہے. تو علم کے بھی کچھ دروازے ہیں نا, عربی زبان کے علم کے دروازے ہیں. تو آپ کو جب دروازوں کا نام پتا چلے تو آپ الحمدللہ ضرور کہا کریں. ثمنن قیمت, اور آپ کو پتہ ہے سمینہ کسے کہتے ہیں؟ آپ تو خود ہی بہت ماشاءاللہ صاحب علم ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. قلیلاً تھوڑی, قلیل, قلیل کم کو کہتے ہیں. اور قلیل کا روٹ پتہ ہے کیا ہے؟ قاف لام لام. ٹھیک ہے, تو آپ نے کیسے اندازہ لگایا کہ اس کا روٹ یہ ہوگا قلیل کا؟ قاف لام یا کیوں نہیں ہے؟ واو الف یا تو آتے جاتے رہتے ہیں, اور قاف لام لام. ٹھیک ہے. فتقون, پس تم ڈرتے رہو. فرحبون بھی آیا تھا اور فتقون بھی آیا ہے. فتقونی, پس تم ڈرتے رہو مجھ سے. ٹھیک ہے, اس کا روٹ کیا ہے؟ واو قاف یا. اس کا ہم نے کافی پیچھے ہم نے دیکھ لیا, اس لیے آج ہم اسے نہیں دیکھیں گے کیونکہ آگے کی باتیں پھر رہ جائیں گی. اور آپ دیکھیں ہر جگہ پہ بنی اسرائیل کے لیے آ رہا ہے لا لا لا. کون کون سا لا آیا ہے؟ وہ کہتے ہیں آگے دوڑ اور پیچھے چوڑ, تو ایسے نہیں, پیچھے ہے. ولا ولا تکونو, اور کون سا آیا؟ ولا تشترو. اب کون سا آیا؟ یا اللہ, یہ کیسی قوم ہے جس کو روکا ہی جا رہا ہے ایک بات سے, دوسرے سے, تیسرے سے. اصلی والا لا کون سا ہے ذرا آپ نے دھیان کرنا ہے. کیا اصل ان کی پرابلم تھی جس کی وجہ سے باقی غلطیاں ان سے ہوتی جا رہی. ولا تلبسو, اور نہ تم ملاؤ,
لام با سین سے ہے. آپ کی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے, کوئی بتائے گا؟ لباس. آپ کو تو عربی زبان آنے لگ گئی ہے بھائی. وہ کہتے ہیں ابھی جمعہ 8 دن نہیں ہوئے, تو ویسے تو دوسرا جمعہ بھی گزر گیا ماشاءاللہ, تو 2 ویکس کمپلیٹ ہو رہے ہیں آج ماشاءاللہ. اور آپ فیل کر رہے ہو کہ 2 ہفتوں میں آپ ماشاءاللہ تیز ہو گئے, آپ لوگوں کو آنا شروع ہو گیا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ قرآن کی زبان مشکل ہے؟ الحمدللہ. ولا تلبسو, اور نہ تم ملاؤ, لام با سین سے ہے, تا تم واو الف سب. وتکتمو میں بھی دراصل تھا لا تکتمو, ٹھیک ہے. اس کا مطلب ایک اور خرابی تھی, ساری غلطیاں جب تفسیر پڑھیں گے ایک طرف لکھ لینے ہیں الفاظ, کون کون سے یہ برے کام کرتے تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں روکا ہے. تکتمو اس کا روٹ کیا ہے؟ کاف تا میم, باقی یہ وہی ہے. جب آپ ایک جیسے حروف لکھیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا, ایک ہی فارمیٹ. وَأَقِیمُوا, اور تم قائم کرو, ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا. تعلمون تو آپ جانتے ہیں عین لام میم سے ہے. اقیموا تم قائم کرو, ٹھیک ہے. آپ نے پہلے پڑھا, کیا پڑھا تھا پہلے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. اب یہ امر ہے نا, حکم آ گیا, الف اس لیے ابتدا میں آ رہا ہے. اقیمو تم قائم کرو, لیکن روٹ اس کا وہی رہے گا, اور روٹ کیا ہے؟ قاف واو میم, ٹھیک ہے. آپ کے یہاں ایک چھوٹا سا علاقہ ہے اوکاڑا کے قریب, جس کا نام کہ پہلا حصہ کچھ اور ہے لیکن دوسرا حصہ اسی روٹ سے. کوئی اوکاڑا سے تعلق رکھنے والا ہے, یا کسی کو جغرافیہ سے دلچسپی ہے, یا کوئی دلچسپی رکھتا ہے مختلف علاقوں سے, تو بتائے گا کیا نام ہے وہ؟ حجرہ شاہ مقیم. حجرہ شاہ مقیم اسی روٹ سے ہے, مقیم, ٹھیک ہے. تو جب آپ علاقوں کے نام پڑھا کریں, ان کے بھی جوڑ نکالا کریں, ان کے بھی حروف دیکھا کریں کہ یہ کیا, اس کی اصل کیا تھی, اور پھر ان کے بارے میں سوچیں کہ کیوں اس طرح کا نام رکھا گیا. سب سے عجیب کسی علاقے کا نام کون بتائے گا؟ سب سے عجیب جو لگا زندگی میں, جی آپ بتائیں. گجو متا بہت عجیب لگتا ہے, لاہور والوں کو بالکل عجیب نہیں لگتا, عادی ہو گئے, کیونکہ گجو متا آخری اسٹیشن ہے میٹرو کا. جی نسترن بتاتے خود عجیب ہے. اچھا جی نسترن بتائیے. ہمارے گاؤں کا نام ہے گنجا. گنجا یہ اس سے زیادہ عجیب تو میں نے نہیں کبھی سنا. اچھا نام عجیب نہیں سنا, کسی اور نے کوئی نام سنا ہو؟ جی آپ نے بھی کوئی سنا ہوا؟ جی خانپور میں ایک جگہ کا نام ہے سیوا رام. جب وہاں پہ ورک کر رہی تھی تو مجھے یہ برا لگا, تو اس کا نام چینج کر کے توحید آباد رکھ دیا تھا, اب اسی نام. اچھا ٹھیک ہے, الحمدللہ. جی آپ کو بھی کوئی نام پتا ہے؟ ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو کتنی عجیب عجیب باتیں پتا ہے جو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا, اور ان کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. میرے سسرال کی گاؤں کا نام ہے چوکھیاں والا, مطلب زیادہ والا, لڑکیوں والا. اچھا چوکھیاں والا. ایک محاورہ بولا جاتا ہے پنجابی میں, چوکھے سے. کوئی آپ لوگوں میں سے پنجابی سے دلچسپی رکھتا ہے تو وہ بتائے. جی کوئی ہے دلچسپی رکھنے والا؟ جی چوکھے کا مطلب زیادہ ہوتا ہے نا. ہاں جی بشرا. ہینگ لگے نہ پھٹکڑی, چوکھا آئے اور رنگ بھی چوکھا آئے. جی چوکھا, جی چوکھا ہوشیار. یہ فائزہ کے تجربے کی باتیں. فائزہ ہر کسی کو اسی نظر سے دیکھتی ہیں کہ فلاں چوکھا ہوشیار ہے. ٹھیک ہے, چلو ٹھیک ہے. جی آپ بتائیے بیٹا. چوکھا ڈاڈے کو بھی کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ ڈاڈا. ٹھیک ہے جی, اسے ذرا گوگل کر لیں گے. ہاں جی. تو جب کوئی ورڈ یوز ہو نا, آپ کا اردو ہے, عربک ہے, پنجابی ہے, اس کے پیچھے لگ جائیں, زبانیں اس طرح ہی آ جاتی ہیں. تو آپ کیا دیکھ رہے تھے؟ اقیمو قائم کرو, تم قائم کرو. اچھا ہمارے سندھ میں کوئی بہت مشہور شخصیت کا نام تھا اسی نام کے ساتھ, قائم علی شاہ. ٹھیک ہے, دیکھیں آپ کا جنرل نالج جو ہے وہ تر و تازہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. الصلاۃ نماز,
اور स्वाद लाम या से है, हमने पहले इसका रूट नहीं देखा। वो आतू और तुम अदा करो, ये आप पहले देख चुके हैं। क्या रूट है इसका? हमजा ता और या, और आगे है अज़्ज़कात, अज़्ज़काता, जा काफ या। ठीक है, आगे देखिएगा वर्काऊ और तुम रुकू करो, रा काफ और आइन, सब फेले अमर है। अकीमू, आतू, वर्काऊ। ठीक है, इससे पहले भी फेले अमर आए हैं, सब इकट्ठे करके लिखने हैं कि आपके नॉलेज को पुख्ता करने के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और अर्राकिईन, रुकू करने वाले, राकिईन। अच्छा, राकिउन को देखें, फाइलुन के वजन पर है, राकिउन। रा काफ आइन है ना, फाइल बनाने का एक ही तरीका है, फा कलमे के बाद अलिफ लगा दें और आखिरी हरफ को तनवीन दे दें। चले मुझे ये बताइए कि कौन चाहता है कि कोई लफ्ज जो आपको पता है इसका फाइल पता चल जाए अरबी जुबान में। मिसाल के तौर पर बैठने के लिए जीम लाम सीन 3 हरूफ से आता है, तो आप बनाइए इससे जालिसन। अच्छा, सजदा करने वाले को क्या कहते हैं? साजिदुन। आप में से कितने लोग हैं जो सजदा करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इसे अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। क़यामत का दिन ऐसा होगा जब कुछ लोगों को सजदा करने का हुक्म होगा, सजदा नहीं कर सकेंगे। अभी तौफीक मिली हुई है, अपने सजदों को बेहतर बना लें। वस्जुद वक्तरिब, सजदा करो और करीब हो जाओ, कुर्ब का रास्ता है। और रुकू करना, एक जगह पर जब आप आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा सिर्फ मर्दों को नहीं कहा गया कि आप रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, एक औरत को भी हुक्म दिया गया था। वो कौन सी खातून थी? जी, हजरत मरियम। अल्हम्दुलिल्लाह। अतअमुरूना, क्या तुम हुक्म देते हो? हमजा मीम रा से है। इस फॉर्मेट का आपको पता है, इसलिए ज्यादा बात नहीं करेंगे। बिल बिर्री, बा लगने की वजह से लगता है कि ये कोई अलग वर्ड है, वरना ये अल बिर है। बिर नेकी को कहते हैं, और बा रा, रा इसका रूट है। अल्लाह ताला का खूबसूरत नाम भी है, कोई आप में से जानता है? जी, अलबार। ठीक है, अलबार। ठीक है, और अलबर्रुर रहीम भी आता है। तनसौना, तुम भूल जाते हो। आप लोगों में से कितने लोग भूल जाते हैं? सारे ही भूल जाते हैं। हाँ, इसलिए कि आदम अलैहिस्सलाम भूले थे, और हम काफी दफा दोहरा चुके हैं कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से एक अहद लिया था ना, और आदम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? फनसिया, तो वो भूल गया। वलम नजिद लहू अज़मा, जानते हैं जो भूलते हैं उनके इरादे टूट जाते हैं, उनकी हिम्मत टूटती है। याद रखना जरूरी है। आप अपनी याददाश्त को बेहतर बनाएं। टिप देना चाहती हूँ याददाश्त की बेहतरी का, लेकिन पहले आप ये बताएंगे कितने लोग हैं जो अपनी याददाश्त को बेहतर बनाना चाहते हैं? सब चाहते हैं। अगर आप किसी हकीम के पास जाएं तो आपको क्या देगा? बादाम का तो कहेगा ना, देगा नहीं, वो आप खुद जाके खरीदेंगे। ठीक है, वैसे आपको क्या देगा? नहीं, कोई दवा जो बना के देगा, कोई कुश्ता, कोई माजून, कोई ना कोई ऐसी चीज होगी ना जी, नुस्खा दे देगा। या कोई, अगर वो कोई बनाने वाला है तो कोई ना कोई कुश्ता दे देगा, कोई ना कोई माजून दे देगा। अच्छा, ज्यादा माजून देते हैं, ठीक है, दिमागी माजून देते हैं, ठीक है। तो देखिए कितने लोगों के तजर्बात हैं, किसके पास जाए तो क्या होता है। लेकिन आपको पता है इन सारी चीजों के बावजूद हाफजा ठीक नहीं होता। जी जी उस्ताद, अभी ये कलौंजी जो है सुबह नहार खाने से 5 दाने जहन तेज होता है। 5 दाने कलौंजी खाने से ज़हरा का ख्याल है कि हाफजा तेज हो जाएगा, ये तजर्बा? नहीं, मेरा ख्याल नहीं है, वो जो तिब्बे नबी से इलाज करते। अच्छा, तिब्बे नबी से इलाज करने वाले कहते हैं तजर्बा है, यानी ये तजर्बे से ये साबित हुआ है। जी, आप क्या कहते हैं? सबको हाफजा तेज करने की फिक्र है, क्या करें? अच्छा, जी,
جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو امی جان ہمیں کھلاتی تھی 7 بادام، 7 سفید مرچیں، اور ساتھ میں وہ میوے نہیں ہوتے کشمش، وہ بادام اور وہ مرچیں رات کو بھگو دیتی تھی پتہ نہیں کس طرح سے، تو وہ صبح جب کھلاتی تھی پاس ابی جان کوئی ایٹمی فارمولا تو ہے نہیں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اس سے دماغ تیز ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ بات ٹرو ہے کہ یہ برین ڈائٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کوئی غذا کسی کے لیے مفید ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اور آپ یہ دیکھیں ہماری زندگی میں اتنی غلطیاں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں. تو آپ بے شک بادام کھاتے رہیں، کشمش کھاتے رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ناراض ہے، پھر کیا ہوگا؟ ضروری نہیں کہ اثر ہو سکتا ہے ہو جائے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ موقع نہ دے. پھر کیا کرنا چاہیے بشرا؟ استغفار. ماشاءاللہ. دیکھیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا کہ استغفار کرنی چاہیے. تو حافظے کے لیے، رزق کے لیے، اولاد کی اصلاح کے لیے اور زندگی کی تمام مشکلات کو دور کرنے کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں. کیا آدم علیہ السلام کو توبہ نہیں سکھائی تھی؟ توبہ اور استغفار یہی اس زندگی میں سب سے بڑا کام ہے ہم سب کا، کیونکہ ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں. تو بھول جانے والوں کے لیے یہ کتنا عمدہ راستہ ہے استغفار کا راستہ. تو آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو استغفار کو صبح میں، شام میں، نمازوں کے بعد اور پھر جس وقت یاد آئے استغفار کا سلسلہ انشاءاللہ زندگی کا حصہ بنائیں گے انشاءاللہ. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا حافظہ تیز کر دے انشاءاللہ. حافظے کے لیے وہ خاص واقعات بھی اگر یاد کیے جائیں تو بہت افیکٹو ہیں. وہ واقعات جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ اس نے علم دیا، اس نے سمجھایا، سکھایا، اس نے فہم دیا. تو آپ لوگوں میں سے کوئی بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھانے کی بات کن آیات میں کی ہے؟ الرحمن علم القرآن. تو یہ آیات ایسی ہیں جب بھی آپ کو قرآن یاد نہ ہو تو آپ کہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. آپ کو لگتا ہے کہ میں بھول جاؤں گی، آپ پڑھیں سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ. یہ آزمودہ ہے، ریلی بہت زیادہ نفع ہوتا ہے ان آیات سے. اور اسی طرح سے اقرا وربک الاکرم، پڑھو کہ تمہارا رب بڑا کریم ہے. یہ آپ کے حافظے کو بہت آگے لے جائیں گے اور آپ کی زندگی کو پاک کرنے کے لیے اور آپ کے فہم میں اضافہ کرنے کے لیے انشاءاللہ ہر بار جب آپ یاد کریں گے، دہرائیں گے، آپ کو نفع ہوگا انشاءاللہ. تو آپ میں سے کون جاننا چاہے گا سنقرئک فلا تنسى؟ کتنے لوگوں کو پتا ہے یہ کس سورت کی آیت ہے؟ جی سورہ الاعلی کی آیت ہے سنقرئک فلا تنسى. تو آپ اس کو نکال کر اپنے پاس الگ رکھ لیں. کتنا اچھا ہو کہ حافظے کے لیے یہ جو ذکر ہے اور بھی چیزیں ہیں، اور بھی ایسی چیزیں ہیں. اگر کوئی آپ لوگوں میں سے اس کی چھوٹی سی پیاری سی یادداشت بنانا چاہے تو اس کو ساروں کا ثواب ملے گا. کون کرے گا؟ کروا دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. کسی اور کو بھی اجر لینا چاہیے، کسی اور کے پاس اسکل ہو، آپ کے پاس ہے، آپ بنا سکتے ہو. وَتَنْسَوْنَا، اور تم بھول جاتے ہو. یا اللہ ہمیں یاد کروا دینا، ہمیں ہمیشہ نیکیاں یاد رہیں. یا اللہ ہمیں ہمیشہ حسن سلوک کرنا یاد رہے اور لوگوں کا برا سلوک بھول جائے. انفسکم، اپنے آپ کو. انفس نفس کی جمع ہے نون فاسین سے. وانتم تتلون الکتاب. اللہ اکبر. تتلونا، تم تلاوت کرتے ہو. پتہ ہے اس کے دو روٹ ہیں، تلا یتلو تلون اور تلا یتلو تلاوتن. تا لام واو ابھی لکھ لیں. تتلونا
ताक़िलूना तुम समझते हो, आइन क़ाफ लाम से, अफला ताक़िलून तो क्या तुम समझते नहीं। वस्ताईनु वही नस्ताईन है। इस्ताईनु जब हुआ तो इसका मतलब क्या है, और मदद मांगो। इतनी गलतियों के बाद क्या करना है, तुम मदद मांगो। किस चीज से, सब्र से और सलात से। लकबीरतुन, लाम का अलग मतलब है, कबीरतुन काफ बारा से है, यकीनन बहुत बड़ी है। अलल खाशिईन, अल खाशिईन खाशीन आइन से है, और खुशू करने वाले को खाशे कहते हैं। खाशिउन यजुन्नूना वो गुमान रखते हैं, यकीन रखते हैं। जन जोए नून, नून से आप जानते हैं। जन कितनी किस्म के होते हैं, 2 किस्म के। कौन कौन सा, हुस्न जन का तो आपको पता है, और दूसरे को क्या कहते हैं, सुए जन, बुरा गुमान करना। मुलाकू मुलाकात करने वाले हैं। मुलाकू का रूट क्या है, लाम कौफिया, ठीक है। और रब्बिहिम अन्नहुम, ये आप जानते हैं। की तारीख जब हम पढ़ते हैं तो आम तौर पर बादशाहों के तस्करे पर मबनी होती है। कौमों की तारीख जब हम पढ़ते हैं तो उनकी तामीरात का तस्करा होता है। उनका पानी का क्या निजाम था, उनका हुकूमत का क्या निजाम था, उनके अफराद कैसा लिबास पहनते थे, उनके यहां सिक्का कौन सा राइज था। तो जब हम देखते हैं कि किसी कौम के बारे में खुदाइयों से कुछ चीजें मिले तो उनकी तारीख म्यूजियम्स में भी चली जाती है। हमारे यहां भी इस इलाके की भी एक तारीख है, और इस इलाके की खुदाइयों से जो कुछ मिला वो सिक्के हैं, वो लिबास भी हैं, उनके बर्तन भी हैं, उनके पानी का निजाम भी है, और इसी तरह से उनके घरों के आसार भी हैं। लेकिन उनके साथ यानी ये सब कुछ तब मिला जब पत्थरों को पीछे हटाया, खुदाइयां हुई, फिर पता चला कि इस इलाके में जो पहले लोग आबाद थे वो कैसे थे। आज ये कहा जाता है कि बर्र-ए-सग़ीर पाको हिंद का जो इलाका है, इस इलाके की 5000 साल पुरानी तहजीब है। इस तहजीब को क्या कहते हैं, क्या आप जानते हैं कि ये 5000 साल पहले की तहजीब किसकी तहजीब है? जी, कोई जानता हो, तारीख का तालिब इल्म, आप लोगों ने सब ने पढ़ रखा है अपनी हिस्ट्री की बुक्स में और अपने, जी आप बताइए। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की तहजीब है ना। फिर लोग फख्र जताते हैं, म्यूजियम्स में सजाकर रखते हैं, जानते नहीं कि तारीख का ये पहलू किस कदर इबरतनाक था, जिसको लोगों के लिए बहुत ज्यादा खुशाइन बनाकर पेश किया गया कि आपकी असल तारीख कौन सी है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, टेक्सला के गोल पत्थर और मुख्तलिफ तरह के पत्थर जिनके नीचे ये आबादी दबी हुई थी, ये बताते हैं कि यहाँ संगबारी हो चुकी है। अल्लाह ताला की तरफ से यहाँ कोई अजाब नाजिल हो चुका है जिसकी वजह से ये बस्तियां तबाह बर्बाद हो गए। वहां से निकलने वाले बुत साबित करते हैं कि वो बुत परस्त थे। हम बहुत वसूख से नहीं कह सकते कि ये इलाका कैसा था, इसकी तहजीब में वाकई यही लोगों का दखल था, लेकिन बुत बताते हैं कि इस इलाके में बुत परस्ती बहुत थी। फिर हमारा उस तहजीब से कोई रिश्ता कैसे हो सकता है जो तहजीब बुतों की थी, जिसको तोड़ने के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कैसा किरदार अदा किया था। आप जानते हैं इतने ही 1000 साल पहले इराक में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए थे, वहां भी बुत थे, वहां की कौम सितारा परस्त थी, और ऐसी कौमें आम तौर पर तस्लीम नहीं करती न अंबिया की बात को, न सौलिहीन की बात को।
میں یہ بات اس لیے آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ جبری ایسی تاریخ پڑھائی جاتی ہے کہ ہمارا تعلق اس مٹی سے جوڑنے کی کوشش کی جاتی. ممکن ہے کہ گوشت پوست کا لہو کا رشتہ تو اسی زمین والوں کے ساتھ ہو جو تباہ و برباد کر کے رکھ دیے گئے، اور ممکن ہے کہ یہاں آنے والے موسٹلی ایسے لوگ ہوں جو ان کے برباد ہونے کے بعد یہاں کے آباد ہوئے ہوں، جیسا کہ ایران سے آنے والے، مختلف علاقوں سے آنے والے لوگ یہاں بہت آباد ہوئے. لیکن بہرحال یہ بات اپنی جگہ پہ ہے کہ تاریخ کا یہ رخ انسانی ہے جس سے انسانوں کو نفع نہیں ہوتا، نقصان بہت ہو جاتا. تاریخ کا دوسرا رخ قرآنی ہے جس کو اللہ پاک نے بیان کیا ہے، جہاں قوموں کے رویے، قوموں کو دی جانے والی تعلیم، قوموں کا انبیاء سے تعلق، قوموں کا صالحین سے تعلق، اور پھر ان کے ماننے پر ان کا عروج اور نہ ماننے پر کس طرح سے ان پر آنے والی تباہی نے انہیں برباد کیا اور کن لوگوں کو بچا لیا گیا. سورہ ہود پڑھیں گے آپ کو پیرش نیشنز کا تذکرہ ملے گا، قومیں کیوں تباہ کی جاتی رہیں اور قوموں میں سے کن افراد کو بچایا جاتا رہا. جو لوگ کسی دھرتی پہ رہنے والے ہیں، اس زمین پر صالح زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان پر لازم ہے کہ وہ ان تاریخی حقائق سے نفع اٹھائے، کیونکہ ان میں ہمارے لیے سبق 5ویں رکوع سے لے کے 14ویں رکوع تک بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے. بنی اسرائیل ایک ایسی قوم ہے جو نبیوں کی اولاد ہے. میں نے الفاظ کی وضاحت میں آپ کو بتایا تھا، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. اسرا کا مطلب بندہ ہے اور ایل کا مطلب اللہ تعالی ہے. اسرائیل سے مراد عبداللہ، اللہ کا بندہ ہے. تو بنی اسرائیل سے مراد اللہ کے اس بندے کی اولاد ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے تھے. حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بڑے بیٹوں کے نام سب جانتے ہیں، تیسرا بھی تھا جس سے ایک اور قوم بسائی گئی. تو دو بیٹوں میں سے ایک اسحاق علیہ السلام تھے اور دوسرے اسماعیل علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت یعقوب تھے. حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے جن میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام تھے. آپ کو یاد ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کہاں رہائش پذیر تھے؟ کنعان میں، صحرائی علاقے میں رہتے تھے. اور حضرت یوسف علیہ السلام جب بھائیوں کی دشمنی کا شکار ہوئے اور جب اسی سلسلے میں وہ مصر پہنچے، بہت طویل مدت تک انہیں عزیز مصر کے گھر میں قید خانے میں رہنا پڑا. پھر جب ان کے پاس اقتدار آیا، بادشاہ کا ایک خواب ایسا تھا جس کی وجہ سے اقتدار حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا. اس خواب کا تعلق آنے والے حالات سے تھا. 7 گائے جو موٹی تازی ہیں وہ 7 دبلی گائیوں کو کھا رہی ہیں. تو 7 موٹی تازی گائیں 7 ہرے بھرے سال تھے اور 7 دبلی پتلی گائے 7 قحط کے ساتھ تھے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر دی تھی کہ 7 سال تو بہت ہریالی بارشیں ہوں گی، خوب پھل نچوڑو گے، اور پھر جب اگلے 7 سال آئیں گے تو قحط کے ہوں گے، تو ان دنوں میں بچا کے رکھیں گے تو قحط کے دنوں میں کام آئے گا. تو سیدنا یوسف علیہ السلام کے بہترین انتظام کی وجہ سے، آپ لوگوں میں سے کس کا انتظام اچھا ہے؟ کون اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے؟ کسی نے اس کے بارے میں علم حاصل کیا ہو، کوئی علم اس کے بارے میں سیکھا ہو؟ کوئی فرد ایسا ہے آپ میں سے جس کا انتظام اچھا ہو؟ اچھا، مشرق کو آتا ہے، الحمدللہ. جی آپ کو آتا ہے بیٹا؟ کیا پڑھا آپ نے، کیا برتا؟ میں نے ایجوکیشن میں ماسٹر کیا ہوا ہے اور میں نے بچوں کو پڑھایا ہوا ہے، تو اس وجہ سے مجھے. کہاں پڑھاتی رہی آپ؟ میں نے فیصل آباد میں جاب کی تھی، یونیورسٹی آف فیصل آباد ہے. اچھا. ان کا اپنا اسکول ہے، کیمبرج اسکول، وہاں پہ میں جاب کر رہی. کیا جاب کر رہی تھی؟
میں kindergarten गार्डन लेवल को पढ़ा रही थी। ठीक है, तो इस वजह से मुझे मैनेजमेंट आती है। बच्चों को पढ़ाने से बहुत अच्छी मैनेजमेंट आती है। जैसे नबियों ने भेड़ें चराई थी और मैनेजमेंट सीखी थी, तो इसी तरह से बच्चों को पढ़ाने वाले बच्चों को कंट्रोल कर लेते हैं ना प्यार से, तो उन्हें पूरा माहौल कंट्रोल करना आ जाता है। ठीक है, गुड। आपका नाम क्या बेटा? अंबर खान। अच्छा, तो आप पठान हैं? मैम हम उर्दू स्पीकिंग है। उर्दू स्पीकिंग है। अच्छा, जुबान तो कोई भी हो सकती है। बहुत से खान ऐसे हैं जो इंडिया रहते हैं। हमारे फोर फादर्स इंडिया के हैं। फोर फादर्स इंडिया। मेरे अब्बू ने सिखाया है कि जो अब हम हैं बेसिकली हम मुसलमान हैं, और जो हैं बस हम कास्ट में नहीं जाते ज्यादा। नहीं, आप ना जाएं, लेकिन कास्ट आपको नहीं छोड़ेगी। हाँ, क्योंकि ये पहचान है। अल्लाह ताला ने कबीले और बरादरियां बनाई ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। ठीक है, इज्जत इसमें नहीं तलाश करनी चाहिए, लेकिन पहचान तो नहीं खो सकते। ठीक है, गुड जी। कोई और बता रहा था कि उन्हें कंट्रोल अच्छा करना आता है। यस जी, बताइए आपने क्या पढ़ा? मैंने सिंपल BA किया हुआ है और मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं भी आप लोग देखते हैं छोटे बच्चों को पढ़ाने वाले अच्छे मुंतजिम हो जाते हैं। आप लोगों ने भी बच्चों को जरूर पढ़ाना है, क्योंकि आपको इंतजाम, आपने कहा है कि आपको इंतजाम करना नहीं आता, तो बच्चे पढ़ा लें। जी, आपको आता है? जी, आपका नाम क्या है बेटा? जी, मेरा नाम राबिया है और मैंने 5 ईयर जो है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में एज अ गेस्ट सर्विसेज ऑफिसर काम किया है। तो अच्छा। मेरी मैनेजमेंट अच्छी है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी हमारे घर की यानी कि जो स्ट्रीट है, तो मैं उनको जो है यानी कि मैनेज करने की भी कोशिश करती हूँ। उनको घर जाके क्या करके, यानी घर जाके जो है मैनेजमेंट के हवाले से जो है बात क्या काम करती हैं? फिलहाल तो कोऑर्डिनेशन लाइक छोटे बच्चों को कुरान के लिए किस तरह मोटिवेट करूं। अच्छा, और उनकी जो माएँ हैं उनको भी आज मैंने जो है अरेंजमेंट्स रखी हैं घर में शाम के टाइम, और अपने स्ट्रीट के लोगों को बुलाया है कि कैसे कोऑर्डिनेशन करूं और उनके लिए क्या करूं। एक तो ये बात है ना, लेकिन स्ट्रीट के बच्चों को साथ लेके, अपने इर्द गिर्द के बच्चों के साथ अपनी स्ट्रीट को साफ रखने के लिए भी कोशिश करनी है। जी बिल्कुल, मेरा पहला पॉइंट। और वहाँ दरख्त भी लगाने हैं, प्लांट। ठीक है, तो आप देखें एक मुसलमान है ना, वो हमेशा उसको ख्वाब दिखाया गया, उसको विजुलाइज कराया गया कि तुम जन्नत के बागों में बसाए जाओगे अगर तुम अपने रब से सौदा कर लोगे, यानी अपनी जान और माल का सौदा कर लोगे। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। यकीनन अल्लाह ताला ने मोमिनों से उनके माल और उनकी जानें जन्नत के बदले में खरीद लिए। तो अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी उसकी याद में, जन्नत की याद में के याद रहे, खूबसूरत बनाने के लिए, साफ सुथरा रखने के लिए कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, और बच्चों के साथ इस एक्टिविटी को करेंगे तो आप देखेंगे कि इर्द गिर्द के इलाके से सब लोग आपके साथ शामिल हो गए इंशाअल्लाह। जी, तो अल्लाह ताला हम सबको ज्यादा अच्छा कंट्रोल भी सिखाए। मैंने यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद में ये बातचीत की है, जो बनी इसराइल के 4 फादर्स में से थे, यानी बनी इसराइल से जिनका ताल्लुक था। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों से ये सारा सिलसिला आगे चला है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप देखें इस नस्ल में कितने नबी आए, यानी हजरत मूसा भी इन्हीं में से थे, हजरत ईसा भी इन्हीं में से थे। और जब आप आगे जाएंगे सूरह आल इमरान पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वो बड़े खानदान जिससे दुनिया वजूद में लाई गई, उनमें बनी इसराइल भी हैं, आले इमरान भी हैं। आले इमरान यानी जिनसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक था। तो यहाँ बनी इसराइल का तज़किरा है। तो अल्लाह ताला ने नबियों की औलाद को मुखातिब करके कहा है। क्या किसी नबी से ताल्लुक को आप अपने लिए बाइसे इज्जत समझते हैं? किस नबी से ताल्लुक हो?
محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبیوں کی اولاد کو اگر اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا تو نبیوں سے نسبت رکھنے والوں کو سبق لے لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے آئیے دیکھتے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون. اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی اور تم میرے عہد کو پورا کرو. میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا اور صرف مجھی سے تم ڈرتے رہو. توجہ طلب ہے بنی اسرائیل کو قبول اسلام کی دعوت دینا. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اللہ کے فرما بردار اور نیک بندے کے بیٹو، یعنی اسرائیل جو کہا اللہ کا بندہ، یعقوب کے نام سے یاد نہیں کیا، اسرائیل. اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، تم بھی حق کی پیروی کرنے میں اپنے والد کی طرح ہو جاؤ. اور یہ آپ سب جانتے ہیں نیک لوگوں کی اولاد کے بارے میں سب توقع رکھتے ہیں کہ انہیں نیک ہونا چاہیے، انہیں اپنے باپ دادا کے طور طریقوں کی پیروی کرنی چاہیے. اور دنیا میں دیکھیں اگر سخیوں کی اولاد سخی ہو سکتی ہے، عالموں کی اولاد عالم ہو سکتی ہے، اسی طرح سے وائس ورثہ بھی ہے کہ اگر بروں کی اولاد بری ہو سکتی ہے. تو کتنی حسرت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب تمہارے پاس آئی ہے اور تم اس کا انکار کر رہے ہو. تم پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو. اللہ کی کتاب کا انکار کرنا نبیوں کی اولاد کے لائق نہیں ہے. نبیوں کی اولاد کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اللہ کی کتاب پر ایمان نہ لائے. ایمان لاؤ، اپنے عہد کو پورا کرو. اس آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے رسپانسبلٹی کا احساس دلا رہے ہیں کہ تمہارا فرض بنتا ہے، یو آر ریسپانسبل. اور یہ جو بات کہی ہے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھی سے تم ڈرتے رہو، اکاؤنٹیبلٹی کا احساس دلایا کہ یو آر اکاؤنٹیبل. آپ سے سوال ہوگا، آپ کو خوف کھانا چاہیے، کیا جواب دو گے؟ اور آپ کو پتہ ہے کسی بھی عمل میں ایکسیلنس کیسے آتی ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی کے احساس سے. یہی چیز تو ہے جو انسان کو ذمہ دار بناتی. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھر کی کلی ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں کلی ذمہ داری؟ کتنے لوگ ہیں جو ذمہ داری کا گہرا شعور رکھتے ہوئے ذمہ داریوں میں تعاون کرتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے. کتنے لوگ ہیں جو غیر ذمہ دار ہیں؟ دیکھیں غیر ذمہ داری جن کے اندر ہے، سچ بولیے غیر ذمہ دار کون کون ہے؟ ادھر غیر ذمہ دار لوگ زیادہ ہیں، حالانکہ اصحاب الیمین ہیں آپ، یعنی دائیں ہاتھ والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ تو کچھ اور کہتا ہے. آپ لوگ بائیں ہاتھ بیٹھا کریں، ٹھیک ہے، اپنی اصلی جگہ پہ بیٹھنا چاہیے نا، ورنہ آپ کو ذمہ دار بننا پڑے گا. ذمہ دار بننا چاہتے ہیں آپ؟ ذمہ دار کیسے بنتے ہیں؟ یہی تو سیکھنا ہے بنی اسرائیل کے واقعات سے. اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب بنی اسرائیل کے لوگوں سے ہے جو مدینہ میں اور مدینہ کے گرد و نواح میں آباد تھے، اور اس میں بعد میں آنے والے سارے اسرائیلی شامل ہیں، یعنی آج کے دور کے جیوز بھی، وہ بھی اسی میں شامل ہیں، اور کرسچنز بھی. مدینہ میں رہنے والے یہودیوں نے اپنے علم کی دھاک بٹھا رکھی تھی. کیا آپ جانتے ہیں کہ مدینہ میں رہنے والے اوس اور خزرج کے لوگ جو کہ کرسچن یا جو نہیں تھے، یہودی نہیں تھے، کتاب کو نہیں مانتے تھے، مشرک تھے، ان میں سے بھی لوگ نظر مان لیتے تھے کہ اگر ہماری صحیح سالم اولاد ہوئی تو ہم یہ اللہ تعالیٰ کی نظر کریں گے، یعنی کسی نہ کسی جیو کو یا یہودی یا عیسائی کو دے دیں گے. تو یہودیوں کے پاس اوس اور خزرج کے بہت سے بچے تھے.
اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مدینہ کے لوگوں کے دلوں میں یہودیوں کا تاثر کیسا تھا، وہ یہودیوں کو کس قدر اہمیت دیتے تھے. عیسائی بھی تھے، ان میں یہودی بھی تھے. جیسے عامر راہب تھا مسجد زرار جس کے لیے بنائی گئی تھی، تو وہ عیسائی تھا. تو رب العزت نے فرمایا اذکروا نعمتی، میری نعمت کو یاد کرو. یاد کرنے سے مراد دل سے نعمت کا اعتراف کرنا ہے، زبان سے اس کی تعریف کرنا ہے، اور جوارح اعضاء کے ذریعے سے نعمتوں کو ایسی جگہ استعمال کرنا ہے جہاں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہو، ان سے راضی ہوتا. تو جب آپ یاد کرتے ہیں تو صرف زبانی تذکرہ مراد نہیں ہے، اس سے مراد ایک پورا سسٹم ہے. کیونکہ آپ یاد کرو گے اور آپ کا عمل نہیں بدلے گا تو اس کا مطلب ہے آپ کو یاد ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کا دل اس کا قدردان نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا یہ حق ہے کہ جب اس نعمت کو یاد کیا جائے، اس کا اعتراف کیا جائے، اس کو زبان سے اس کا اقرار کیا جائے، الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور اعضاء سے ایسے اعمال کیے جائیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں. اللتی انعمت علیکم، جو میں نے تمہیں نعمتیں عطا کی تھیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر، عیسائیوں پر، بنی اسرائیل پر جو انعام کیے تھے، انہیں دین اور دنیا کی رہنمائی کا فریضہ سونپا تھا. ان کے لیے کامیابی کے راستے کھولے، ان کو دوسروں کی رہنمائی کا فریضہ سونپا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی شریعت عطا کی تھی. یعنی کسی قوم کو شریعت عطا کرنا بہت بڑا انعام ہے، کیونکہ انہیں اپنی انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی کا قانون مل جاتا ہے کہ ہم نے کن اصولوں کی پاسداری کرنی ہے. رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جب اس نے تم میں سے انبیاء بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا، اور اس نے تمہیں وہ کچھ دیا جو جہانوں میں سے کسی کو نہیں دیا تھا. بنی اسرائیل میں اور کون سے بادشاہ ہوئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے علاوہ؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام. اور داؤد علیہ السلام کی سلطنت تو بھولتی نہیں جی اس کو. آج وہ پوری دنیا میں سے کتنا وسیع علاقہ ہے جس کے بارے میں یہ پلان رکھتے ہیں، زبانی کلامی نہیں، پلان رکھتے ہیں کہ یہ کنگ ڈیوڈ کی اسٹیٹ کا نقشہ ہے، اور اس نقشے میں ہمارا مدینہ بھی شامل کیا ہوا ہے، حجاز بھی شامل کیا ہوا ہے. اور اس اسٹیٹ کو کیڈی بولتے ہیں، یعنی کیڈی کی اسٹیٹ ہے کنگ ڈیوڈ کی. تو بنی اسرائیل کو انعام کیوں یاد دلایا جا رہا ہے؟ تاکہ ان میں سے جو نیکی کا مادہ رکھتے ہوں وہ حق کو قبول کر سکیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے سکیں، تو ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو جائے. امت مسلمہ کے لیے بنی اسرائیل کے واقعات کو جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ جس زوال کا پہلی قومیں شکار ہوئیں، یعنی یہودی اور عیسائی، مسلمان اس سے بچ سکیں. یہودیوں کے عقیدے کی خرابی کو اور ان کے رویوں کی خرابی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا ہے تاکہ برے کردار بننے سے مسلمان بچ سکیں.